حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نوٹس لیا. آپ نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں اس کو جواباً لکھا کہ دیکھو کسی کلام کی فصاحت و بلاغت پہ رائے زنی کرنا یہ وہ انسان کر سکتا ہے جو خود اس زبان کا ماہر ہو، اس زبان کی باریکیوں سے آشنا ہو. آپ تو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں. حضور نے فرمایا میں آپ کی عربی دانی کی آزمائش کے لیے آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ کوئی قصہ میں اردو زبان میں بیان کروں گا، آپ مجھ سے سن کر اسی وقت وہ اگر فصیح و بلیغ عربی زبان میں اس واقعہ کو بیان کر دیں جو میں بیان کروں تو میں آپ کو 50 روپے انعام دوں گا، اور میں سمجھوں گا کہ آپ واقعی عربی زبان کی لیاقت رکھتے ہیں تو آپ اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں. اس کے بعد اس نے پھر کتاب لکھی توزین الاقوال. اس میں پھر یہی بار بار دہرایا کہ جی ہم عربی دان ہیں اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت تو بڑی بات کی بات ہے، اس کی تو عبارتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندے اعتراضات کیے. اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب لکھی نور الحق حصہ اول عربی زبان، اور فرمایا کہ دیکھو میں نے براہین احمدیہ میں بھی یہ لکھا تھا تمہاری عربی دانی کے کمالات کو آسمانے کے لیے، لیکن تم خاموش رہے. اب پھر تمہاری باسی کڑی میں ابال آیا ہے اور تم مسلسل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہو. تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے نور الحق. اگر تم یا تمہارے ساتھ جتنے بھی پادری اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں اگر 3 مہینے کے اندر اندر میری اس کتاب کے بالمقابل تم عربی زبان میں فصیح و بلیغ کتاب لکھ دو، اتنی ہی نظم اتنی ہی نثر جو اس کتاب میں ہے، اور حکومت انگریزی جو خود عیسائی عقیدے کی ہم نوا ہے، خود عیسائیت پہ گامزن ہے، حکومت انگریزی اگر فیصلہ کر دے کہ صاحب پادری عماد الدین نے یا فلاں مولوی نے جو پادری بن گیا ہے اس نے اس کتاب کا فصیح و بلیغ جواب لکھ دیا ہے تو میں 5000 روپیہ انعام پیش کروں گا. فرمایا اگر پادری عماد الدین یا دوسرے پادری جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں ان کے نام حضور نے اس کتاب میں حاشیے میں لکھے، اگر یہ 3 مہینے کے اندر اندر میری کتاب نور الحق کا عربی زبان میں فصیح و بلیغ جواب نہ لکھیں اور پھر بھی قرآن کریم کے خلاف بد زبانی کرنے سے باز نہ آئیں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے باز نہ آئیں تو پھر وہ 5000 روپے انعام کے مستحق نہیں، پھر وہ 1000 لعنت کے مستحق ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پادری اپنے آپ کو مولوی کہلاتے تھے قرآن کریم کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے تھے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے تھے، عقل کیا کہتی ہے؟ عشق رسول کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ کیا ان پادریوں پہ جو اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں ان پہ درود بھیجا جائے یا ان پہ لعنت کی دعا کی جائے؟ تو آپ کے عشق رسول نے ان پہ لعنت کی دعا کی. دیکھیں لعنت گالی نہیں ہے، لعنت دعا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی پہ لعنت کرتا ہے، لعنت کا مطلب ہے خدا کی قربت، خدا کی مدد اور خدا کی محبت سے محرومی. جب خدا کسی پہ لعنت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کو اپنے قرب سے محروم کر دیا، اس کو اپنی امداد سے محروم کر دیا. جب فرشتے یا انسان کسی پہ لعنت کریں گے تو وہ تو اس کو خدا کے قرب سے محروم نہیں کر سکتے. تو فرشتوں کا اور انسانوں کا کسی انسان پہ لعنت کرنا وہ دعا کی حیثیت ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے خلاف یہ دعا کی کہ جو پادری اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں اور مولوی کہلانے کے نتیجے میں عوام الناس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، میں ان کے خلاف خدا کی مدد سے محروم کہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں 1000 مرتبہ. یہ وہ انداز ہے جو قرآن کریم نے سکھایا. قرآن کریم سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ خدا کے فرشتے، خدا کے انبیاء، خدا کے اولیاء اور مومنین.
کیونکہ حق و ہدایت چھپانے والوں پہ ان کے ساتھی تو لعنت کی دعا نہیں کریں گے۔ اس سے اگلی دو آیتیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور تمام فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا فرشتوں کی لعنت یا نبیوں اور ولیوں اور مومنین کی لعنت یہ خدا کی لعنت سے بڑی ہوئی ہے؟ حضرت صاحب نے تو 1000 مرتبہ لعنت لکھی، فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد کا تو پتہ ہی نہیں، ان کی اگر لعنت لکھیں تو کتنے صفحے آئیں گے، صفحات میں سما ہی نہیں سکتی۔ اور تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام نیک بندے جب اس قسم کے افراد پہ اس حکم کی تعمیل میں لعنت کریں وہ لکھی جائیں تو کہاں ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ پادریوں کی غیرت کو جوش دلایا جائے۔ اس غیرت کو جوش دلانے کے نتیجے میں وہ کوئی کتاب لکھیں اور قرآن کریم کی سچائی کا مزید نشان دنیا کے سامنے آشکار ہو، تو یہ مقصود تھا۔ ورنہ دیکھیں یہ کہنا کہ جی بار بار کیوں، بھئی دعا تو بار بار ہوگی، جب دل سے بار بار دعا نکلے گی اس کا اثر اور ہوگا۔ ورنہ اگر اتنے سے لکھ دیں 1000، سوال یہ ہے ہر نماز کے بعد حکم ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اتنے کہہ دیں سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر۔ رکوع میں فرمایا کہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھو سبحان ربی العظیم، سجدے میں فرمایا کم از کم 3 مرتبہ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ ہر رکعت میں فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو، کیا ضرورت ہے اس کو دہرانے کی؟ تو بات یہ ہے کہ تکرار انسانی دل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔